اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتال کی فرضیت کا بیان آ رہا ہے۔ کتب علیکم القتال، تم پر قتال کرنا فرض کیا گیا ہے، وہو کرہ لکم، حالانکہ وہ تمہیں ناگوار گزر رہا ہے۔ ذہن میں لے کر آئیے، ہجرت مدینہ کے فوراً بعد سورۃ البقرہ کا نزول ہو رہا ہے اور اب قتال کا میدان سجے گا، بدر کا موقع اور دیگر غزوات کا بھی موقع آئے گا۔ قتال کی فرضیت آ گئی، بظاہر ایک ذرا مشکل معاملہ ہے، قتل و غارت گری ویسے بظاہر کوئی اچھی شے نہیں ہے، ناگوار لگ رہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جو احکام عطا فرماتا ہے اپنی کمال حکمت کی بنیاد پر، چنانچہ آگے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور ممکن ہے کہ ایک شے تم ناگوار اسے سمجھو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا کس شے میں کیا اصل حقیقت ہے، تو ایک شے تم ناپسند کرو اور اسی میں تمہارے لیے بہتری ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ممکن ہے ایک چیز تم پسند کرو، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اصل بات کیا ہے؟ واللہ یعلم، اور اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اصل علم تو اللہ کے پاس ہے، ہم ظاہر کی باتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اصل حقائق اللہ سبحانہ وتعالی کے علم میں ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ بچوں کو ہم دیکھتے ہیں نا، بقرعید کا موقع ہوتا ہے جب وہ تکے بوٹیاں بنائی جاتی ہیں اور وہ جو بچے انگارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، ان کو انگاروں میں بڑی روشنی نظر آتی ہے تو ماں باپ ان کو دور کر دیتے ہیں۔ بچہ کیا سمجھتا ہے کہ اس میں روشنی ہے، ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں تیرے لیے انگارے میں نقصان کا معاملہ ہے۔ ماں باپ بچے کو کہتے تجھے نہیں پتا، ہمیں پتا ہے۔ اتنا تو ہم سب جانتے ہیں نا، اللہ فرما رہا ہے بندے تجھے نہیں پتا، مجھے پتا ہے۔ اللہ ہی کے احکام، اسی میں خیر ہے، اسی میں نفع ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو مزید یقین عطا فرمائے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں جنگ کے حوالے سے۔ حرمت والے مہینوں کا ذکر پہلے بھی آیا، 4 مہینے حرمت والے عرموں کے معروف تھے، ہماری شریعت اسلامی نے بھی اس حرمت کو جاری رکھا۔ اب ایک سوال آئے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کے بارے میں کیا حکم؟ قل، آپ فرما دیجئے، قتال فیہ کبیر، اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ کا معاملہ ہے، اللہ کی شریعت نے منع فرمایا۔ پس منظر ہے رجب کی کوئی آخری تاریخ کا معاملہ تھا، بلکہ اس کے آغاز سے پہلے کی بات تھی، تو ایک مسلمانوں کی جھڑپ کئی کفار سے ہو گئی۔ رجب کا مہینہ آغاز اس کا ہو چکا تھا تو مسلمانوں پر الزام تراشی کرنے لگے کفار و مشرکین، لو جی حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کر دیا۔ اب سوال آیا کہ اس بارے میں کیا حکم ہے، تو بتا دیا کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا منع کیا گیا ہے، لیکن اگر ادھر سے حرمتیں پامال ہو رہی ہیں تو مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ مگر یہاں اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے، آگے ہوا وَصَدٌ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کفر کرنا یعنی اس کو نہ ماننا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام، اور مسجد حرام سے روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے یہ اللہ کے نزدیک، اس معنی میں کہ تم نے اللہ کا انکار کیا، یعنی مشرکین مکہ، اور اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکا، وہاں کے رہنے والوں کو ہجرت پر مجبور کیا۔ اتنے بڑے تمہارے جرائم ہیں، تو اب اگر تم سے ایمان والے جنگ کریں تمہارے جنگ مسلط کر دینے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اجازت دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی طرف سے جواب دے رہا ہے، گویا کہ آگے ارشاد ہوا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ پہلے بھی ہم نے پڑھا البقرہ آیت نمبر 193 میں، ایسے حالات جن میں اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی ممکن نہ ہو، اللہ کی دین کی راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہوں، یہ فتنے کے حالات، اور ان کو فروغ کرنے کے لیے، ان کے خاتمے کے لیے اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اگر کبھی جنگ کرنا پڑے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی اجازت اور حکم عطا کیا ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ممکن ہو سکے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیر دیں۔ یہ ہیں کفار و مشرکین جن کا یہ طرز عمل ہے کہ وہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بار بار ان مشرکین و کفار کو جواب دے رہا ہے مسلمانوں کی طرف سے، اور مسلمانوں کو جنگ کی اجازت اور حکم عطا فرما رہا ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور تم میں سے جو کوئی پھر جائے اپنے دین سے، فَيَمُتْ، پھر وہ مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، اس حال میں کہ وہ کافر ہو،
فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ بتا دیا گیا جو دین سے پھر جائے اور دین سے خارج ہو جائے تو اس کا ٹھکانہ پھر جہنم کی آگ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت مزید نصیب فرمائے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی رحمت کے امیدوار بننا چاہتے ہو تو ایمان کے تقاضوں پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ کبھی راہ خدا میں ہجرت کا تقاضا بھی آ سکتا ہے اور کبھی جہاد و قتال کے میدان بھی سجیں گے، اس سب کے لیے تیار رہنا ہوگا، تب اللہ کی رحمت کے تم امیدوار واقعتاً بن سکو گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رحمتوں سے مزید نوازے اور اس کا مستحق بننے کے لیے مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔